الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم تأتي كل نفس اس دن جس دن آئے گی ہر جان تجادل عن نفسها وہ جھگڑا کر رہی ہوگی اپنے نفس کی طرف سے وتوفى كل نفس ما عملت اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی اس نے کمایا وهم لا يظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے، قیامت کی یاد دہانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو قیامت کے دن کو یاد کرو، غفلت کی زندگی نہ گزارو، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن کو یاد کرو۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن ہر نفس آئے گا، ہر جان آئے گی، تجادل عن نفسها، وہ جھگڑا کر رہی ہوگی اپنے نفس کے بارے میں۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر شخص کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے ہر نفس کوشش کرے گا، عذر پیش کرے گا، اپنی ذات کی طرف سے جھگڑا کرے گا۔ کوئی دوستی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کے لیے جھگڑا نہیں کرے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی باپ اولاد کے، کوئی اولاد باپ کے، کوئی بھائی بھائی کے، کوئی شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کے، کوئی خاندان والے ایک دوسرے کے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر شخص تو دوسرے سے بھاگے گا۔ قیامت کے دن لوگ تو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کوئی دوسرا ہم سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، کوئی اپنے کسی حق کا تقاضا نہ کر دے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کے لیے اس دن ایک حالت ہوگی، ایک ایسی کیفیت ہوگی جو اسے باقیوں سے بے نیاز کر دے گی۔ اس دن کسی کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ کسی طرح میں بچ جاؤں، باقی کسی کا کوئی معاملہ ہے وہ اپنا معاملہ ہر بندہ خود دیکھے اپنا معاملہ۔ بلکہ کوئی کسی دوسرے کی کیا مدد کرے گا، ہر بندہ یہ ویسے تو بھاگے گا دوسرے سے کہ دوسرا مجھ سے کوئی ایک نیکی کا تقاضا نہ کر لے، میرے ماں باپ کے مجھ پہ بڑا حق ہے، وہ کوئی اپنے کسی حق کا تقاضا نہ کر دیں۔ قیامت کے دن کوئی شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بھائی بھائی سے کوئی حق کا تقاضا نہ کر دے، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ بلکہ اگر کسی کا بس چلے تو وہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میری جان چھوڑ دے، میری جگہ میرے باپ کو دھر لے، میری ماں کو دھر لے، میری اولاد کو دھر لے، میرے پورے خاندان کو آگ میں جھونک دے، مجھے بچا لے۔ والعیاذ باللہ۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم چاہے گا کاش کہ وہ فدیہ میں دے دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو۔ وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کا فدیہ دے دے، اپنے بھائی کا فدیہ دے دے، وفصیلتہ التی تؤوی، اپنے اس پورے خاندان کا فدیہ دے دے جو خاندان دنیا میں اس کو پناہ دیا کرتا تھا۔
ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، یہ ایک ایک فرد، یہ چند افراد تو چھوڑیں، وہ تو چاہے گا کہ دنیا جہاں کے سارے انسان جہنم میں چلے جائیں، مجھے بس ان کی جگہ پر جنت میں بھیج دیا جائے. ومن فی الارض جمیعا، سارے انسان جہنم میں چلے جائیں، میری طرف سے بھاڑ میں جائیں، میری نجات ہو جائے. تو ہر نفس قیامت کے دن اپنی طرف سے جھگڑا کرے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے، قیامت کے دن جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں، کسی کی چھوٹی عمر کسی کی بڑی عمر، جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. قیامت کے دن بہت بڑی حاضری ہوگی، بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن قیامت کے دن ہر شخص اپنی جگہ پر ایسے اکیلا ہوگا جیسے انسان اکیلے پیدا ہوتا ہے. جس طرح انسان اکیلے پیدا ہوتا ہے، قیامت کے دن اکیلا اللہ کے حضور آئے گا. دنیا میں جس طرح جتھے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں اور حق کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، دین کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کے ساتھ مل کر جتھا نہیں بنا سکے گا. کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کو کسی کی دوستی، کسی کو کسی کی سفارش، کسی کو کوئی خرید و فروخت، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. ہر شخص اکیلا ہوگا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جس طرح انسان مرتا ہے، اللہ معاف کرے، کئی لوگوں کی اکٹھی موت ہو جائے، ایک خاندان کے لوگوں کی اکٹھی موت ہو جائے، مرتے وقت ہر بندے کے ساتھ اکیلا معاملہ ہوتا ہے. جیسے انسان اکیلے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح مرتا بھی انسان اکیلا ہے، اس کی جان اکیلے اکیلے قبض ہوتی ہے. ہر شخص کا اکیلا معاملہ ہے، ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے. اللہ معاف کرے، اگر ایک قبر میں کئی لوگ اکٹھے بھی کر دیے جائیں، اجتماعی قبر بھی ہو، ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے، ہر شخص کا اپنا اپنا معاملہ ہے. موت کے وقت بھی، قبر میں بھی اسی طرح میدان محشر میں ہوگا. ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، ہر شخص نے اپنا حساب دینا ہوگا اللہ کے ساتھ. اللہ اس کا حساب لیں گے تو 1 to 1 اس کا حساب ہوگا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ فرماتے ہیں تم ہمارے پاس اس طرح اکیلے آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ان دنیا میں. جس طرح تم دنیا میں اکیلے آئے ہو، دنیا میں انسان اکیلے ہی پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی ٹوئنز بھی 2 3 4 لوگ، 4 بچے بھی اکٹھے پیدا ہو جائیں، وہ بھی اکٹھے نہیں ہوتے، وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں. ہر ایک الگ جھلی میں ہوتا ہے اور الگ ہوتے ہیں. جس طرح انسان اکیلے دنیا میں آتا ہے، اسی طرح دنیا سے اکیلے جائے گا. جس طرح انسان دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ جائیں گا. کوئی دنیاوی، کوئی مادی چیز لے کر نہیں جائے گا. ہاں، کیا چیز اس کے پاس ہوگی؟ نیک یا برے اعمال. کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا. تو جب ہر شخص اکیلا قیامت کے دن آئے گا، دنیاوی اعتبار سے خالی ہاتھ جائے گا. کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہوتی، کیونکہ کیا فقیر، کیا مالدار، کیا بادشاہ، ایک طرح ہی سب جاتے ہیں. ہاں، اعمال انسان کے ساتھ جاتے ہیں. قبر تک انسان کے ساتھ اس کا مال بھی چلا جاتا ہے، انسان کے رشتے دار بھی چلے جاتے ہیں، عمل بھی جاتے ہیں. عمل ساتھ رہ جاتا ہے، باقی مال اور رشتے دار واپس آ جاتے ہیں. تو انسان اکیلا قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا. دنیاوی چیزیں اس کے پاس نہیں ہوں گی، خالی ہاتھ پیش ہوگا. اور انسان ننگا، جس طرح دنیا میں ننگا آیا، اسی طرح بغیر جوتوں کے قیامت کے دن ہوگا اور بغیر خطرے کے قیامت کے دن ہوگا. تو ہر انسان کو قیامت کے دن اپنا جواب خود دینا پڑے گا، اپنی طرف سے خود جھگڑا کرنا ہوگا. کوئی کسی کی طرف سے جھگڑا نہیں کرے گا. باقی جہاں تک ہم پڑھتے ہیں سفارش کی بات، کہ نیک لوگ سفارش کریں گے، شہید سفارش کریں گے، نبی سفارش کریں گے. یاد رکھیے، اللہ کسی سے ناراض ہوں اور کوئی کسی کی سفارش کر سکے، ایسا نہیں ہو. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو آیت الکرسی جو سب سے عظیم آیت ہے قرآن کریم کی، اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے نزدیک مگر اللہ کی اجازت سے. کئی جگہ پر تو اللہ نے سفارش کا انکار کر دیا ہے. کوئی ایسی سفارش جو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں جی فلاں کی سفارش مجھے فائدہ دے دے گی، اگر اللہ ناراض ہے کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی. لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا
ان یریدنی الرحمن بضر، اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہیں، اگر اللہ مجھے سزا دینا چاہیں، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، کسی کی سفارش مجھے فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس اعتبار سے سفارش ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں، قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ ہاں اگر اللہ نے اپنے کسی نیک بندے کو، اس سے کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، کچھ غلطیاں ہو گئی، نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے کسی کو معاف کرنا ہے تو اللہ کسی نبی سے، کسی ولی سے، کسی شہید سے، کسی حافظ سے، کسی نیک شخص سے کہیں گے تم اس کی سفارش کر دو، تمہاری سفارش پر میں اس کو معاف کر دوں گا، یہ سفارش تو ہے۔ لیکن جس سے اللہ ناراض ہیں اس کو اپنی حجت، اپنی دلیل، اپنا عذر، ہر چیز اپنی خود ہی پیش کرنی، کوئی کسی دوسرے کا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، کوئی دوست کسی دوست کو فائدہ نہیں دے گا، کسی کی سفارش، کسی کی خرید و فروخت، کسی کی نیکی دوسرے کو فائدہ نہیں دے گی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ جی آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ تو یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، قیامت کے دن، اس دن کو یاد کرو جس دن آئے گی ہر جان، وہ جھگڑا کرے گی اپنی طرف سے، کوئی کسی دوسرے کی طرف سے جھگڑا نہیں کرے گی، ہر ایک اپنی طرف سے جھگڑا کرے گا، اپنا مسئلہ اس کے سامنے ہوگا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو بھی اس نے کمایا۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس اپنا مسئلہ، اپنی دلیل، اپنا عذر خود وہ اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ مسئلہ حل تو اللہ نے کرنا ہے، اگر اللہ سے تعلق ہوگا تو بخشش ہو جائے گی، کرم ہو جائے گا، رحمت ہو جائے گی، اگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی، اگر اللہ ناراض ہوں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی سے راضی ہیں، اللہ کسی سے ناراض ہیں، ہر نفس کو جو اس نے کیا پورا پورا بدلہ ملے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، نہ کسی نیک شخص پر ظلم ہوگا کہ اس کو اس کی نیکی کا جو اللہ نے وعدہ کیا کم بدلہ دیا جائے۔ اللہ نے کم از کم 10 نیکیوں کا وعدہ کیا، ایک عمل اگر قابل قبول ہے اللہ کے ہاں، کم از کم 10 نیکیاں، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ اجر تو 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اس سے بھی زیادہ اللہ اجر دے دیتے ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ اجر دے دیں، جو اللہ نے وعدہ کیا اس سے کمی نہیں ہوگی اگر وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے تو۔ باقی وہ اگر عمل میں ریاکاری شامل ہے اور دوسروں کے لیے عمل کیا ہے، وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ تو عمل ہی نہیں ہے، وہ تو وبال ہے، ویسے ہی وہ تو نیکی نہیں ہے، وہ تو گناہ ہے۔ تو نہ نیک شخص پر ظلم ہوگا کہ اللہ نے جو اس کا اجر بیان کیا دنیا میں، اگر وہ عمل قابل قبول اللہ کے ہاں ہوتا ہے، شرائط پائی جاتی ہیں عمل کی قبولیت کی، تو اس کو اس سے کم بدلہ ملے جو اللہ نے کم از کم ذکر کیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی اللہ کے دشمن، نہ ہی وہ جن پر اللہ غضبناک ہیں، اللہ نے جو سزا کہی ہے وہی سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کو اس کے برے عمل سے زیادہ سزا نہیں ملے گی، کسی کو اس کے نیک عمل کی کم جزا نہیں ملے گی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، پورا پورا بدلہ ہوگا۔ پورے بدلے میں یہ ہے کہ ایک گناہ ہے تو اس کی جگہ پر ایک سزا ہوگی، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے، اس کا بدلہ زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن نیکی کا بدلہ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی لائے تو کم از کم 10، اگر وہ، یہ بات میں پہلے بھی میں نے کہی ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر وہ قابل قبول عمل ہے اللہ کے ہاں تو کم از کم 10، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ جیسے 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، پھر 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا چڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دے اللہ تعالیٰ۔ زیادہ میں تو کوئی، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے لیکن کمی نہیں ہوگی، ہاں برے عمل کا زیادہ سزا بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک عمل ہے ہی اتنا برا، اللہ نے دنیا میں بیان کر دیا، مثلا شرک ہے،
اب کوئی بندہ کہ شرک ہے تو ایک ہی گناہ ہونا چاہیے. شرک عمل ہی ایسا ہے کہ شرک کے ساتھ جنت حرام ہو جاتی ہے. شرک کے ساتھ کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، کوئی نیک عمل. یہ چیزیں اللہ تو بیان کر چکے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی جگہ اللہ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. کوئی بندہ سود کھائے، یہ سود اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. کوئی بندہ کہ جی ایک ہی تو گناہ کیا ہے، یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. 36 زنا کے برابر جرم ہے ولی اعوذ باللہ. یا 70 حصے کیے جائیں، ایک حصہ سود کا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر. یہ چیزیں اللہ نے دنیا میں بیان کر دی ہیں، وضاحت کر دی ہیں. کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ صغیرہ گناہ ہے، کوئی عمل ایسا ہے جو کبیرہ گناہ ہے، کوئی عمل ایسا ہے جو اکبر الکبائر ہے، کوئی عمل ایسا ہے جو موبقات میں سے ہے، وہ ایک عمل ہی آپ کو ہلا کر کے رکھ دے گا. ایسے کلمات منہ سے، کلمہ کفر منہ سے نکل جائے تو بندہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ کلمہ کفر انسان کو جہنم کے تھا گرائیوں میں گرا دیتا. انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ انسان کو 70 سال جہنم کی گہرائی میں گرا دیتے. جو چیزیں اللہ نے واضح کر دی ہیں کہ فلاں چیز کا وبال یہ ہوتا ہے، اس کا تو وبال وہ ہے. اب کوئی بندہ آگے سے جی وہ تو ایک دفعہ ہوا، وہ تو 2 دفعہ ہوا، وہ تو اللہ وہ چیزیں بیان کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. جو چیزیں اللہ نے وضاحت کر دی ہیں تو جو اس کا اللہ نے گناہ اور وبال بیان کر دیا ہے وہ گناہ اور وبال ملے گا. کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. جی کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر نا اس کو کوئی چیز مطلب اب اس لیول پہ آگے کوئی چیز سمجھ نہیں آتا. جس مثال کے طور پہ آپ نے سود کا بتایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہر بندہ عام اگر آفس دفاتر میں بھی دیکھے تو کہتے ہیں یار تم نے کتنے پرسنٹ انٹرسٹ پہ یہ گاڑی دی، تم نے کتنے، مطلب بالکل نارمل انداز میں یہ بات ہو رہی تھی. یہ نارمل چیز بہت زیادہ ہے. دیکھیے صرف سود کے بارے میں تو نہیں، یہ تو شرک کے بارے میں بھی ہے. شرک نہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک تو ایسا ہے جیسے چونٹی چلے تو چونٹی کی چال ہمیں آواز نہیں سنائی دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونٹی تو شرک تو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے. تو اب کوئی پرواہ نہ کرے تو اللہ تو قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، بار بار اللہ اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جی غفلت کی نیند سے جاگ جاؤ، غفلت کی نیند سے جاگ جاؤ، قیامت آنے والی ہے. شرک اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک کے ساتھ جنت حرام ہو جاتی ہے، سود کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، فلاں گناہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، فلاں گناہ انسان علم چھپائے تو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. چیزیں تو اللہ نے واضح کر دی ہیں. اب کوئی نہ پڑھے، کوئی کہ ہم تو اپنے پاس بحث مباحثہ کرتے ہوئے ہم تو اہمیت نہیں دیتے تھے. بھئی یہ اللہ نے کہاں فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو اور تم کس کو اہمیت دیتے ہو، اس کی اللہ کے ہاں اہمیت ہے. اللہ کے ہاں تو اس کی اہمیت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے احادیث مبارکہ میں بیان کیا. اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے ہاں فلاں چیز ہلکی شمار ہوتی تھی کہ بڑی شمار ہوتی تھی. اللہ تو یہ پوچھیں گے کہ میں نے فلاں چیز کو اتنی اہمیت دی تھی، میں نے فلاں چیز کا گناہ اتنا بڑا بیان کیا تھا. کہتے ہیں کہ بینک کا ہر کام بنی آپ بس دیکھیے اب اپنے آپ کو مطمئن کیے رکھیں ہم کہ یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی. جو مرضی کر لے یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تو کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اکثر ایمان لانے والے اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ. تو شرک تو انسان کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو کیا فرمایا آپ نے؟ تم نے مجھے اللہ کے شریک بنا دیے، جعلتنی للہ ندا. ایک صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آج اگر ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ جی بس شرک نہیں ہو سکتا، شرک کے بارے میں تو پرواہ نہ کرو، تو باقی چیزوں کے بارے میں ہم خود پرواہ نہیں کرتے. شیطان نے ہمیں لوری دی ہوئی ہے، غفلت کی نیند سلایا ہوا ہے اور ہم سوئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بار بار جگا رہے ہیں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں بار بار جگانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ تو بار بار ہمیں
آپ قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم تو سینکڑوں مرتبہ قیامت کی بات کرتا ہے کہ قیامت کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو، اس دن یہ ہوگا، اس دن یہ ہوگا، اس دن اللہ کا سامنا کیسے کرو گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہر شخص نفسی نفسی، عام لوگ نہیں، نبی، ایسے بھی مرحلے ہیں قیامت کے دن، نبی بھی نفسی نفسی، میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ہم اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ہمارے اہمیت دینے نہ دینے کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو لوگ قبر میں عذاب دیے جا رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ یہ دو لوگ قبر میں اس عمل کی وجہ سے عذاب دیے جا رہے ہیں جو عمل کوئی تمہارے ہاں بڑا عمل نہیں ہے، وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے عمل کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ عمل بڑا نہیں ہے تو سزا کیوں ہو رہی ہے؟ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا چغلی، زبان کی حفاظت نہیں ہے، بھئی وہ بڑے عمل کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے، سے مراد کیا ہے؟ تمہارے ہاں وہ عمل بڑا نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو بہت بڑا ہے، تم اس کو بڑا خیال نہیں کرتے تو نہ خیال کرو، اللہ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ عمل بڑا ہے، تم خیال کرتے ہو تو، تم نہیں خیال کرتے تو نہ کرو، تمہارے خیال کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا دین تمہارے کہنے سے بنتا ہے؟ چیز تمہاری وجہ سے چھوٹی بڑی بنتی ہے؟ چیز تو دین تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ نے بتانا ہے کیا چیز بڑی ہے کیا چیز چھوٹی ہے۔ ہم نے لوگوں کی باتوں کو بڑا سمجھ لیا، دین کہتا ہے لوگوں کی باتوں کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں جہیز نہیں دیں گے، فلاں رسم نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی، ہمارے نزدیک یہ چیزیں بڑی ہیں، اللہ کے نزدیک یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک نکاح اور یہ چیزیں آسان ہونی چاہیے۔ اللہ کے ہاں جو چیزوں کی اہمیت ہے اللہ تو اس کے مطابق قیامت کے دن معاملہ کریں گے۔ تو ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن، نہ دنیا میں ہوتا نہ قیامت کے دن ہوگا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، لیکن ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو قیامت کے دن سزا ہی نہیں ہوگی، نہیں، سزا ہوگی، اور وہ عین انصاف ہوگا، بڑی سخت سزائیں ہوں گی، ایسی سزا ہوگی، ایسی سزا کبھی دنیا میں تصور بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ عین انصاف ہوگا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ چیز۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، اور مثال بیان کی اللہ نے، اور بیان کی اللہ نے مثال، ضرب اگر مثال کے ساتھ آئے تو بیان کرنا، اگر زمین کے ساتھ آئے تو سفر کرنا، ورنہ ضربہ کا مطلب مارنا ہوتا ہے۔ اور بیان کی اللہ نے مثال قریتن ایک بستی کی، کانت آمنتن مطمئنتن جو امن میں تھی، امن و امان میں تھی، مطمئن تھی، اللہ کی نعمتوں پر بڑی مطمئن تھی۔ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان، آتا تھا اسے اس کا رزق رغدن وافر، من کل مکان ہر جگہ سے، فکفرت بانعم اللہ، تو اس نے انکار کیا، ناشکری کی، بانعم اللہ اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو چکھایا اسے اس بستی کو اللہ، اللہ نے لباس الجوع والخوف، لباس بھوک کا اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال پیش کی، وہ بستی اللہ کے اس پر بڑے انعامات، دو بڑے انعامات اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور یہ انعامات چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے انعامات ہیں۔ ایک انعام امن و امان کا، دوسرا انعام رزق، کھیتیاں، فصلیں، باغات، نہریں، بارشیں، معدنیات، تو ایک امن و امان کا انعام، اور دوسرا کہ رزق وافر تھا، یہ دو بہت بڑے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال پیش کی جو امن و امان میں تھی، اسے دشمن کا خوف نہیں تھا، اللہ نے اسے طاقت دی ہوئی تھی، ان کا دفاع مضبوط تھا،
کوئی ڈکیتی، کوئی چوری، کوئی ان چیزوں کا خوف نہیں تھا، اللہ نے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ بحیثیت قوم، بحیثیت فرد وہ امن میں تھے، وہ خوف میں زندگی نہیں گزارتے تھے، مطمئن تھے، ان کو ان کا رزق وافر آتا تھا ہر جگہ سے، اللہ نے ہر قسم کی نعمتیں وافر کی ہوئی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، تو اس قوم نے ناشکری کی اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتوں کی۔ اللہ نے امن و امان جیسی نعمت دی تھی، اللہ نے رزق دے رکھا تھا، تو اب انعامات کا جواب انسان کی طرف سے تو اس کا شکر ہے، انسان شکر ادا کرتا ہے تو نعمتیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اور شکر کسے کہتے ہیں؟ کئی دفعہ تفصیل سے بات ہوئی ہے، انسان زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے، الحمدللہ کہے، اور انسان عمل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ عمل سے اللہ کا شکر کیا ہے؟ انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اور اللہ کا سب سے بڑا حکم توحید، شرک سے بچنا، اللہ کے جو جو احکامات ہیں انسان ان کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ نے عبادتوں کا حکم دیا، انسان وہ عبادات بجا لائے، اللہ نے نماز، روزوں، زکوٰۃ، حج، معاملات کا حکم دیا، اللہ نے ایک طریقہ کار مقرر کیا کاروبار کرنے کا، روزی کمانے کا، دوسروں سے معاملات کا، لین دین کا، معاشرت کا، جو جو اللہ نے احکامات دیے ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رکنا، یہ عملی شکر ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر والا عمل کرو، اللہ نے بڑی نعمتیں دی۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کے جواب میں ہماری ذمہ داری، ہمارا فرض شکر کرنا ہے۔ اللہ کو نعمتیں کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کی نعمتیں استعمال کریں، لیکن اللہ کی نعمتیں استعمال کریں تو زبان سے، عمل سے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے احکامات مانیں، اللہ کی وحی کو مانیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائیں، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی وحی پر ایمان لائیں، اللہ کے اوامر و نواہی کو مانیں، یہ شکر ہے۔ جو شکر کرے گا تو اللہ کو کیا تکلیف ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو نعمت دے، اللہ نعمتیں اور بڑھا دیں گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں البتہ ضرور زیادہ دوں گا تمہیں۔ اللہ کی نعمت کو بیان کرو لوگوں کے سامنے، خوش ہو کر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو، اللہ کو اپنی نعمتیں تم پر نظر آنی چاہیے، اللہ کو اچھا لگتا ہے اللہ کے بندے اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے گن گا رہے ہیں، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ کیا کریں گے تم سے نعمتیں چھین کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرتے رہو، ایمان لاتے رہو۔ شکر اور ایمان یہ دونوں شکر ہیں، زبان سے شکر بھی شکر ہے، ایمان بھی شکر ہے۔ اللہ کو غصہ تو تب آتا ہے جب نعمتیں ساری اللہ کریں اور آگے لوگ اپنا حق سمجھ کے نعمتیں استعمال کریں اور آگے سے نہ شکری کریں، نہ زبان سے شکر ادا کریں، نہ عمل سے شکر ادا کریں، اللہ کی سب سے بڑی ناشکری شرک شروع کر دیں، اللہ کے احکامات کی سری نافرمانی شروع کر دیں، اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے، انسان کے اعمال، انسان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں اور دیگر انسان کے جو صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ ناشکری کرے، اللہ کا ہی انکار کر دے۔ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ کے ہی منکر ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، سب کچھ خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ تو جب اس نے ناشکری کی اللہ کے انعامات کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو پھر اللہ نے وہ جو دونوں نعمتیں تھیں، بہت بڑی نعمتیں تھیں، ایک امن و امان کی اور ایک رزق کی، اللہ نے دونوں نعمتیں چھین لی۔ اللہ نے پھر اس قوم کو لباس پہنایا بھوک کا، وہ جو رزق آ رہا تھا ہر طرف سے، وہ رزق اللہ نے ختم کر دیا۔ والخوفی، اور خوف کا لباس، وہ جو امن تھا انفرادی اجتماعی، وہ امن کی نعمت اللہ نے چھین لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں چھین لیں جو اللہ نے دی تھی۔ اللہ نے امن کی نعمت بھی چھین لی
اور اللہ تعالیٰ نے رزق کی نعمت بھی چھین لی، بھوک کا لباس پہنا دیا، خوف کا لباس پہنا دیا، اور کیوں پہنایا؟ بما کانوا یصنعون، اس سبب سے جو وہ کرتے تھے، اس کی وجہ لوگوں کے اعمال بنے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرے۔ ہم لوگ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ روک ٹوک کرتے ہیں، دین اسلام روک ٹوک کرتا ہے، یہ مولوی، جب ہم اللہ کو نہیں کچھ کہہ سکتے، نبی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اسلام کو کچھ نہیں کہہ سکتے، جی اسلام کو کہیں گے تو لوگ آگے سے کہیں گے دیکھو جی اس نے اللہ کے بارے میں یہ کہہ دی، پھر مولویوں کو باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مولوی ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے، ان کو ہماری تفریح سے اور ان کو ہماری آزادی سے بڑی چڑ ہے۔ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنا یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ تو پھر جب اللہ کی ناشکری ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھوک بھی طاری کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خوف بھی طاری کر دیتے ہیں، اور اس بھوک اور خوف کی وجہ لوگ اور لوگوں کے اعمال خود ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن میں اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں جو سزا مل رہی ہے، وما كان اللہ لیظلمهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ یہ تو تمہاری اپنی چوائس ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں، اس کا انجام تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے رحمت والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ کیسے اللہ کی رحمت اس آیت کریمہ سے نظر آتی ہے کہ اللہ یہ نہیں کہتے کہ میں پہلے جائزہ لوں گا کہ لوگ میری بات مانتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، پھر میں اگر لوگ میری بات مانیں گے تو انعام کروں گا۔ نہیں، اللہ یہ نہیں کہتے، اللہ پہلے انعام کرتے ہیں۔ پہلے اللہ امن و امان کی نعمت دیتے ہیں، پہلے اللہ رزق کی نعمت دیتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ پہلے انعام کرتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں اب اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ انعام پہلے ہوگا، امن و امان پہلے ہوگا، رزق پہلے آئے گا، پھر چیک ہوگا کہ اب یہ لوگ اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کے نہیں کر رہے، اب یہ کہ ناشکری تو نہیں کر رہے۔ اب جو ناشکری کرے گا پھر وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے اور اللہ اس سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ نعمت پہلے ہوتی ہے۔ آیت کریمہ کی ابتدا مجھے یاد نہیں آ رہی، مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، سورہ انفال، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ نے قوم فرعون کا، دیگر قوموں کا ذکر کیا پیچھے، کافر قوموں کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کافر قوموں پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان قوموں پر نعمتیں کی تھی، انعامات کیے تھے غیر مشروط، شروع میں اللہ نے انعامات کر دیے، پھر اب اللہ نے جائزہ لیا کہ یہ اللہ کے انعامات کا اب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ سرکشی اور ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی نعمت کو جو اللہ نے کسی قوم پر کی ہو، اللہ اس نعمت کو بدلتا نہیں ہے۔ کب بدلتے ہیں؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ لوگ اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ یعنی اللہ پہلے انعام کرتے ہیں، اللہ انعام کر کے جائزہ لیتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں اب لوگ بدلیں گے تو پھر میں بھی اپنی نعمت کو بدل دوں گا۔ لوگوں کے بدلنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے جواب میں ایک فطری تقاضا اللہ کا یہ ہے، اور بالکل جائز تقاضا ہے، کہ جس رب نے نعمت کی ہے اس رب کے گن گاؤ، اس رب کا شکریہ ادا کرو، اس رب کی باتیں مانو۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو میں بھی نعمت نہیں بدلوں گا۔ اگر لوگ فطرت پر رہیں گے، شکریہ ادا کریں گے، میں بھی نعمت کو نہیں بدلوں گا۔ لیکن اگر لوگ اپنے آپ کو بدل دیں گے، کس بات سے بدل دیں گے؟ وہ ایک فطری جو اللہ کا حق ہے، اللہ نے نعمت کی تھی، اس نعمت کا شکریہ ادا ہونا چاہیے زبان سے، عمل سے۔ اگر لوگ اس رویے کو بدل دیں گے جو ایک فطری رویہ ہے، تو اللہ بھی اپنی نعمت کو بدل دیں گے، ورنہ اللہ اپنی نعمت کو کبھی نہیں بدلتے۔
یہ مطلب ہے ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا، اللہ نہیں ہے کہ اللہ بدلے نعمت کو جو اللہ نے کسی قوم پر نعمت کی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ وہ جو ان کے پاس ہے اسے بدل دیں۔ اگر لوگ وہ فطرت کو بدل دیں، شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا نہ کریں، جب لوگ اپنے آپ کو بدل دیں پھر اللہ بھی نعمت کو بدل دیں گے۔ اگر لوگ نہ بدلیں اپنے آپ کو فطرت سے، صحیح رستے سے، اللہ کبھی بھی اس نعمت کو نہیں بدلیں گے۔ اللہ کیوں بدلیں گے؟ اللہ کو کیا تکلیف ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرے؟ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں، اللہ کو تو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا شکریہ ادا کرے اور اللہ کے احکامات کے مطابق کوئی زندگی گزارے، تو نعمتیں پہلے ہوتی ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک عمومی اللہ نے بستی کی بات کی ہے، کوئی بھی بستی اس سے مراد ہو سکتی ہے، یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوا، آپ دیکھیے ہم نے اللہ سے وعدے کر کر کے ہم نے ایک ملک حاصل کیا، اللہ سے وعدے کیے کہ اے اللہ ایک تجربہ کا چاہیے، ہم کفار کے ملک میں ہم فلاں عبادت نہیں کر سکتے، فلاں عبادت نہیں کر سکتے، فلاں عبادت نہیں کر سکتے، اے اللہ ایک تجربہ کا چاہیے، وہاں ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے، وہاں ہم یہ کریں گے، وہاں ہم یہ کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تجربہ گاہ دے دی، پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے صرف تجربہ گاہ نہیں دی، اللہ نے اتنی نعمتیں کی، اتنی نعمتیں کی کہ شروع دور میں ہی، بالکل شروع میں پاکستان نے ایسے ترقی کی دنیاوی طور پر کہ ایشیا کا ٹائگر، کیا ہانگ کانگ اور کیا دبئی اور وہ سارے ملک پیچھے تھے ہم سے، کراچی اور 1960 کا دور، 1965 کا دور، بالکل پاکستان کی ابتدا کی بات ہے۔ یہ نعمتیں کہاں سے ہوئی ساری؟ اللہ کی طرف سے نعمتیں تھی۔ ہم نے جو وعدے کیے ہم نے ان وعدوں کے مطابق ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، ہم نے ہر جگہ منافقت سے کام لیے۔ قرارداد مقاصد میں یہ بات تو رکھ دی کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، لیکن کوئی قانون ہم نے کتاب و سنت کے حق میں بننے ہی نہیں دیا۔ وہاں سے وفاقی شرعی عدالت بھی بنا دی، وہاں سے وہ عدالت کا وہ جو برطانیہ کا نظام تھا اس کو بھی ہم چلاتے رہے، بلکہ وہ تو صرف نام کی ایک وفاقی شرعی عدالت ہم نے بنا دی۔ ایک دعویٰ ہے ہمارے ہاں کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ بتائیے کون سا قانون ہے کتاب و سنت کے حق میں؟ سود جو ہے وہ ہمارے ہاں کوئی کہہ دیں گے جس سود کو ختم کیا جائے تو حکومت خود اپیل میں آ جاتی ہے، ہم سود کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ مشکلات اور یہ پھر عذاب اور یہ حکمران اور یہ سب چیزیں عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہم اللہ سے جو ہم نے وعدے کیے اور جو اللہ کا شکریہ نہ ادا کریں زبان سے یا عمل سے، اگر نہیں ادا کریں گے تو اللہ معاف کرے یہ پھر حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ، تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک عموم میں کسی بھی بستی کی بات ہے، پرانی بستیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا، جن لوگوں نے یہ رویہ رکھا۔ بعض کہتے ہیں یہ قریش مکہ کے بارے میں آئی، تو یہ آیت قریش مکہ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ کسی بھی قوم کے بارے میں ہو سکتی ہے، قیامت تک یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ قریش مکہ، اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں، اللہ نے امن و امان دے رکھا تھا، پورے عرب میں امن و امان نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں امن و امان تھا، مسجد حرام کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے۔ مکہ مکرمہ میں ہر طرف سے رزق آتا تھا، مکہ مکرمہ میں اگتا کچھ نہیں تھا لیکن ہر پھل وہاں آ جاتا تھا۔ لیکن پھر جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان کے لیے۔ ایک وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان پر ایسا قحط بھیج جیسے قوم یوسف پر بھیجا تھا۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ قریش پہ بہت سخت قسم کا قحط آیا، بہت سخت قسم کا، اتنا قحط آیا وہ آسمان کو دیکھتے تھے انہیں آسمان میں دھواں نظر آتا تھا، کھانے پینے کو سب کچھ ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں کرنے کا کہتے تھے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب واپس لے لے۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ
مکہ کی بات ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ کہ یہ کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، تو بہرحال مکہ کی بات ہو، وہ مراد ہو، تب بھی کوئی بھی بستی جو اس رویے کا مظاہرہ کرے گی اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، البتہ تحقیق آیا تھا ان کے پاس رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، انہوں نے جھٹلا دیا اس کو تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ اب ان کے پاس رسول آیا، اگر اہل مکہ مراد ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، یہ اللہ کی ناشکری کی، تو پھر عذاب نے انہیں آ لیا، قحط کی صورت میں، یہ جنگ بدر میں اللہ نے جو ان کو عبرتناک شکست دی۔ وہم ظالمون، اور وہ خود ظالم تھے، یہ اس عذاب کی وجہ وہ خود بنے۔ اور اگر اس سے کوئی اور بستی مراد ہے، بعد میں آنے والی بستی، آج تک ہماری قوم مراد ہو سکتی ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں، آپ کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہوئی ہیں قرآن کریم کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کے حقدار ٹھہریں گے، اگر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے قسمہ قسم کے عذاب، ایک عذاب ختم نہیں ہوتا دوسرا عذاب آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہم خود ہی ہیں، ہمارا ظلم ہے خود، کوئی بھی قوم اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلال اور طیب۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم خاص اسی کی تم عبادت کرتے ہو، تو کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلال اور پاکیزہ۔ اللہ نے جب رزق دیا ہے، اللہ نے انعام کیا ہے، تو اللہ کو کوئی محسوس نہیں ہوتا، اللہ کو کوئی غصہ نہیں آتا کہ انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو تم استعمال کرو، تم اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ۔ اللہ نے جس چیز کو حلال بنایا ہے، جس چیز کو طیب بنایا ہے، تمہارے کھانے کے لیے تو بنایا ہے، اللہ کی حلال کردہ، اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرو۔ دودھ اللہ نے حلال کیا تو حلال سمجھو، اس کو حرام نہ کرو اپنے اوپر، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ کرو۔ شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے تو شراب کو حرام سمجھو، لیکن دودھ کو اللہ نے حلال کیا ہے تو اس کو حلال سمجھ کے، طیب اور پاکیزہ سمجھ کے اس کو پیو، اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ جس طرح حرام کو استعمال کر لینا، شراب کو استعمال کر لینا اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کے عذاب کا باعث ہے، اسی طرح اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو زیادہ نیک بنتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ شراب کو پینا جتنا بڑا گناہ ہے، تو دودھ اور شہد کو اپنے اوپر حرام کر دینا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اصل میں جب انسان شراب کو پینا شروع کر دیتا ہے، دودھ یا شہد کو حرام کر لیتا ہے، تو وہ گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حلال اور حرام کرنا اللہ کا حق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا حق ہے، جس چیز کو میں حلال کہوں، طیب کہوں، وہ حلال اور طیب ہے، اور جس کو میں حرام کر دوں وہ حرام ہے، اس سے رک جاؤ۔ جس کو میں کھانے پینے کا حکم دوں، اور جتنا کھانے پینے کا حکم دوں اتنا ہی اسے کھاؤ۔ حلال چیز ہے تو اس کو اسراف اور تکبر کے بغیر استعمال کرنا چاہیے۔ حلال چیز کو اسراف کر کے، تکبر کر کے استعمال کیا جائے گا، وہاں بھی اللہ ناراض ہوں گے، اور حرام چیز کو استعمال کیا جائے گا، وہاں بھی اللہ حرام ہوں گے۔ حلال، وہاں بھی اللہ ناراض ہوں گے۔ حرام، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا، وہاں بھی اللہ ناراض ہوں گے۔ تو کھاؤ اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، حلال اور پاکیزہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے پتہ لگا کہ اللہ کی حلال کردہ پاک کردہ چیزوں کو استعمال کر لینا اللہ کے حکم کے مطابق، یہ اللہ کی عبادت میں شامل ہے، یہ چیز یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اس سے روگردانی کرنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کر لینا، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لینا، یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لینا، یہ دونوں چیزیں یہ اصل میں اللہ کی عبادت کے منافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔